ظاہر ہے کہ جس صحابی نے ساری رات جاگنے کا معمول بنا لیا، سارے دن روزے رکھنے کا معمول بنا لیا اور پھر گوشت نہیں کھاتا تھا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، ظاہر ہے کہ وہ دبلے پتلے ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد نے خبر دی، شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر، یعنی عمرو ابن عاص ان کے والد ہیں، صحابی ہیں، کہا کہ یہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا۔ کہتا اچھا بلاؤ۔ پہلے تو تصدیق کی، کیا تم ساری رات عبادت کرتے ہو؟ کہ جی سارے دن روزے رکھتے ہو؟ جی سارے دن روزے رکھتے ہو۔ اچھا گوشت تم نہیں کھاتے ہو؟ کہ جی نہیں۔ اصل میں اس زمانے میں گوشت نہ کھانے کے بارے میں ایک تصور تھا کہ اگر انسان روحانیت کی منازل طے کرنا چاہتا تو گوشت نہ کھائے، کیونکہ گوشت کھانے سے انسان کی جنسی اور سفلی خواہشات ابھرتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی عبادات میں خلل لاحق ہوتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت نے تصور بنا رکھا تھا تو گوشت نہ کھانے سے گویا کہ روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اس تصور کے تحت اس وقت گوشت نہیں کھاتے تھے جو لوگ اس طرح کی جو ہے عبادتیں کرتے یا رحمانی اختیار کرتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی طبی طور پر سوچتا ہے کہ یار طبی طور پہ مجھے گوشت نقصان دیتا ہے، بڑا گوشت یا ریڈ میٹ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ہارٹ پرابلم ہے، تو طبی مجبوری میں انسان اگر مزاج کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا تو وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہے، وہ گوشت کھا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ تصور چونکہ پیچھے مشرکانہ تھا، اس لیے آپ نے اس کو جب تنبیہ کیا، اچھا گوشت نہیں کھاتے؟ کہ جی نہیں کھاتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابی کو ڈانٹا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان لنفسک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا، فرمایا تیری آنکھوں کا تجھ پہ حق ہے، تیری جسم و جان کا تم پہ حق ہے، تیری بیوی کا تم پہ حق ہے۔ اگر تم گوشت نہیں کھاؤ گے تو تمہاری ہڈیاں تمہاری کمزور ہو جائیں گی، آنکھیں تمہارے اندر گڑ جائیں گی، اور تمہارا جسم جان جو تمہیں نیند مانگتا ہے، تم اگر سو گے نہیں تو جسم و جان تمہارا لاغر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تمہاری بیوی کے حقوق تم کیسے ادا کرو گے؟ ہر ایک کے حقوق تمہارے ساتھ متعلق ہے، تمہیں سب کے حقوق پورے کرنے۔ اور فرمایا مجھے دیکھو، میری طرح رات کے 3 حصے کرو، ایک حصے کے اندر میں سو تو آرام کرتا ہوں، ایک حصے کے اندر اپنے ازواج کا حق ادا کرتا ہوں، اور ایک حصے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا حق ادا کرتا ہوں۔ فرمایا رات کے 3 حصے کرو، اور روزے کبھی میں رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں، تم بھی روزے کبھی رکھو کبھی افطار کرو، یہ مسلسل روزے، یہ تو تم کمزور ہو جاؤ گے، اور پھر بیوی کو حقوق کب ادا کرو گے؟ راتوں کو مصلی پہ، دنوں کو وہ روزے حقوق کب ادا کرو گے؟ ڈانٹا۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم و جان، یہ سب سے پہلی خدمت تو ہمارے اوپر اپنے جسم و جان کی آتی ہے۔ اپنے جسم و جان کو اچھی خوراک دیں، اچھا پلائیں، اچھا سلائیں، اچھا کھلائیں، گویا کہ جب جسم و جان آپ کا قوی ہوگا، طاقتور ہوگا، تو تبھی آپ کسی عبادت کے قابل ہوں گے، تبھی آپ کسی خدمت کے قابل ہوں گے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، اور بہتر اس لیے قرار دیا کہ وہ طاقتور ہے تو عبادت اچھی کرے گا، قیام اچھا ہوگا، رکوع اچھا ہوگا، صفا مروہ کے اندر دوڑنا اس کا اچھا ہوگا، طواف اس کے اچھے ہوں گے، حج کے مناسک اچھے ہوں گے، تو وہ طاقتور، اور خدمت بھی کرے گا تو قوت کے ساتھ اچھی خدمت کرے گا خلق خدا کی، اگر طاقتور ہے۔ لیکن کمزور لاغر ہے، وہ خود قابل خدمت ہے، یہ دوسرے کی کیا خدمت کرے گا؟ یہ کسی کو کیا اٹھائے گا؟ لوگ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، لوگ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ ایک بڑھیا گر گئی تھی نا، ایک نوجوان ہے، اوہ بڑھیا گر گئی، اس نے اٹھا کے بڑھیا کو اٹھا دیا، اٹھا کے اس جگہ پہ اٹھا دیا، کہتے ہیں بڑی مہربانی پترا تیری، جی میں تو مینو چکے اللہ تینو چکے، جی میں تو مینو چکے اللہ تینو ایویں چکے۔ تو مطلب یہ تو پنجابی میں آپ جانتے ہیں تینو اللہ چکے، تو مطلب آپ سمجھتے ہیں، مطلب ہے اللہ کو پیارے ہو جائے، تو کہتے ہیں جی میں تو مینو چکے اللہ تینو چکے۔ تو کہنے کا مقصد ہے تو خیر، تو طاقتور ہوگا تو آپ خدمت کر پائیں گے نا۔ اس سے سب سے پہلے اپنی جسم جان کی خدمت، اس کو اچھا کھلانا پلانا، لہذا اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں کی، آپ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنے اوڑھیں، اور اچھا جو ہے اپنی شخصیت کو رکھیں۔ اسلام تو چاہتا ہے اپنے خدمت اپنی جسم جان کی پہلے، اس کے بعد کے رشتے ہیں
ان میں پھر آپ کے ماں باپ کا رشتہ آ گیا، آپ نے بیوی بچوں کا آ گیا، آپ نے عزیز و اقارب کا آ گیا، اب درجہ بدرجہ خدمتیں آپ کے اوپر لازم ہو گئی۔ ہاں جی، باپ کی خدمت پہلے، ماں کی خدمت پہلے، پھر بیوی بچوں کی خدمت، پھر عزیز و اقارب خدمت، تو پھر اجنبیوں کی خدمت، پھر پڑوسیوں کی خدمت، پھر عام انسانوں کی خدمت۔ گویا کہ خدمت کا پورا چارٹ اسلام نے دے دیا کہ درجہ بدرجہ پھر یہ خدمت میں لگے رہو۔ کہتے عبادت سے ملتی ہے جنت، اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، جب خدا ہی مل گیا تو جنت جھونگے میں ہے۔ اسے نری عبادت میں ناز کر کے انسان اگر بیٹھا رہے اور کسی دوسرے کی خدمت کے لیے سر نہ اٹھائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ یا خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اذیت سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ ایک خدمت میں تو آپ دوسروں کو بینیفٹ پہنچا رہے ہیں، لیکن اذیت میں تو آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا اگر خدمت کا حوصلہ نہیں ہے تو لیکن آپ کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، اپنے کلام سے، اپنے حالات سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال و اقوال سے، اور اپنے مال سے کسی کو اذیت و تکلیف نہ پہنچائیں۔ اپنے مال اسباب کو روک کے رکھیں، ظلم میں خرچ نہ کریں، تو گویا کسی کو ایذا نہ پہنچائیں۔ تبھی تو بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ حقیقی مسلمان اور اصلی مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو گویا کہ دیکھو خدمت کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو ایذا نہ دیں، یہ بھی خدمت کا شعبہ ہے، کیونکہ آپ نے کم از کم اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھا۔ یہ بھی آپ کی بڑی عنایت ہے اور یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے، بلکہ آپ کی ایمان کی ضمانت ہے کہ آپ حقیقی اور اصلی مومن اور مسلمان ہیں، کہ آپ کسی کو اذیت نہیں پہنچا رہے اور آپ کی زبان سے اذیت نہ ہو۔ کیا مطلب؟ زبان سے انسان اپنے اقوال سے اذیت پہنچاتا ہے، زبان سے، اپنے قول سے ایسا جملہ کہہ دیا، ایسی بات کہہ دی کہ اس کا کلیجہ کٹ گیا، اس کو تکلیف ہوئی کہ یار کیا بات اس نے کہہ دی۔ ایک قول اور ایک اس زبان کا عمل، زبان سے منہ چڑھا دیا، یوں کر دیا، اب اس کو تکلیف ہوئی نا، اذیت ہوئی۔ اب آج کل وہ گاڑیاں گزرتی ہیں، کسی کو مسٹیک کر لی تو منہ نکال گیا، یوں کر کے آگے نکل جاتا ہے، تو گاڑی والا پیچھے ہارن مارتا رہے، بس پکڑ اسی منہ چڑھایا مجھے، اب اذیت دی نا۔ تو یہ زبان سے بولا، زبان چڑھانا بھی ایک عمل ہے، فرمایا یہ بھی نہ کرو، اسی میں اذیت نہ پہنچاؤ۔ تو گویا کہ آپ زبان کی ایذا سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اور ہاتھ کی ایذا، اور ہاتھ کی ایذا کا مطلب ہے کہ اس کو تھپڑ مار دیا، تماچا مار دیا، مکہ مار دیا، ایک یہ ہے، اور دوسرا ہاتھ کے اشارے سے اس کو دے دی، ہاتھ کے اشارے سے اس کو تکلیف دے دی۔ جیسے یہاں مغربی دنیا میں انگوٹھا یوں کر دو، کہتا ہے تھم دکھائے، مطلب واہ گڈ۔ اب آپ یوں کرنے سے اس کو تکلیف ہوئی کہ یار یہ مجھے لوزر کر دیا اس نے، تو آپ کو ایزی ہوئی نا۔ تو ایک بندہ لوزر نہیں، آپ نے یوں کر دیا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ نبی نے کہا نہیں، آپ اپنے ایسے عمل سے بھی، ہاتھ کے ایسے عمل سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور پھر اس ہاتھ کے اندر جو ہاتھ کی کمائی، جو مال بناتے ہیں آپ، اس مال کے ذریعے سے تو آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں نا۔ رشوت دی جناب، وہ کہتا تھانے میں پولیس کو رشوت دی اور پکڑوا دیا، رشوت دی، یہ کر دیا، تو وہ کہتا وہ ہاتھ کی جو کمائی تھی مال، اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو ایذا دے رہو۔ اس لیے نبی نے فرمایا حقیقی اور اصلی مسلمان ہوا ہے جس کے زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔